شروعات اس پاک ذات کے نام سے جو علیم و خبیر بھی ہے اور اپنے بندے کو علم عطا کرتی ہے اور خود بھی ہدایت دیتی ہے۔ دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتیں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی انسان بڑا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھ جاتا ہے، خواہ دائیں ہاتھ کی طرف بڑھ جائے یا دائیں ہاتھ کی طرف بڑھ جائے۔ ایک ہی آدمی کے دو ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے۔ یہی ایک ہی انسان عمل کرتا ہے، ایک دائیں ہاتھ چلا جاتا ہے ایک بائیں ہاتھ چلا جاتا ہے۔ کبھی اس پر غور کریں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کون سی بات ہے جو دائیں ہاتھ چلی جاتی ہے، کون سی بات ہے جو بائیں ہاتھ چلی جاتی ہے۔ تو معمولی سا انسان کے اندر ایک سسٹم پیدا ہوتا ہے، وہی دائیں ہاتھ چلا جاتا ہے، وہی دوسرا عمل بائیں ہاتھ چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب آگے بڑھتا ہوا خلوص سے آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی، جیسے اگر ہمیں پہچان کرنی ہو تو جیسے سورہ الحج آیت نمبر 52 میں ایسے بھی فرمایا جاتا ہے کہ شیطان بھی القاء کرتا ہے۔ شیطان بھی انسان کے اندر القاء کرتا ہے۔ اب ہمیں اس کی پہچان کیا، اس کا القاء کیا ہے، اور جو رب تعالیٰ روح کے ذریعے پیغام دیتا ہے وہ کیا ہے۔ تو وہاں شیطانی القاء کی پہچان بتائی جاتی ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ یہاں پہنچتے ہیں، کام وہ بھی وہی کر رہے، دائیں بائیں ہاتھ والے کام وہی کر رہے، صرف آ جا کے معمولی سا ایک ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ جو میں نے سیکھ لیا، جو میں نے پا لیا، اب میں اور کچھ نہیں سیکھوں گا، وہ سخت دل ہو جائے۔ اڑ جاتا ہے، ضدی مزاج ہو جاتا ہے۔ بس اتنا معمولی سا فرق ہے، کام وہ بھی وہی کر رہا ہے۔ دوسری طرف کئی جگہ ایسے فرمایا گیا ہے کہ میں اپنی روح کے ذریعے مدد کرتا ہوں اور بندے کو بھی الہام کر دیتا ہے، جیسے سورہ شعراء میں وہاں بھی 51-52 نمبر آئے تقریباً کہ میں اللہ کسی سے بشر سے کلام نہیں کرتا سوائے وحی کے ذریعے سے، غیب سے، روح سے یا رسول سے۔ وہ بھی اپنا پیغام بھیجتا ہے، مگر ان کے دلوں میں وہ روح کے ذریعے جب پیغام دیتا ہے، روح کو امر کرتا ہے، وحی کرتا ہے، تو وہی شے اس کے اندر نور پیدا کر دیتی ہے، وہ کھول دیتی ہے سینہ
تنگ پتھر دل نہیں ہوتا، کھل جاتا ہے، اس کو جب بھی کوئی بات اچھی ملے گی اس کو قبول کر لے۔ فرق صرف یہ ہے، رائٹ ہینڈ کی طرف جب انسان اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہے تو رب مدد کرتا ہے، مگر اندر نور پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری کی طرف سے وہ بھی القاء کرتا ہے، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ بس اپنے اندر دیکھنا پڑے گا ہمیں کیا پتا۔ شیطان کا القاء ہوا کہ رب کی روح کا پیغام آیا، یہ انسان اپنے اندر دیکھ سکتا ہے۔ کیا میں آگے بڑھ رہا ہوں، اچھی چیزوں کو پسند کر رہا ہوں، بریوں کو چھوڑ رہا ہوں؟ تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی روح کی مدد ہے، معمولی سا فرق۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر اڑیل پن پیدا ہو رہا ہے کہ میں کسی کی اچھی بات سنوں گا بھی مگر مانوں گا نہیں، کیونکہ اچھی بات تب انسان اپناتا ہے جب کسی سمجھنے، علم سیکھنے کا ارادہ کر لے، سمجھنے کا ارادہ کر لے، یا اس کو ماننے کا ارادہ کر لے، پھر انسان آگے بڑھتا ہے۔ بائیں ہاتھ میں آدمی بریکٹ لگا لیتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، کام وہی ہے۔ دوسری طرف رائٹ ہینڈ والا کام وہی ہے، صرف اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا جاتا ہے، اچھی چیزوں کو پاتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اگر آگے بڑھے تو ایک سب سے بڑی نشانی جو بھی ہے اس میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں جو علم سیکھ رہا ہوں، جو بھی عبادت کر رہا ہوں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مجھے اس سے اطمینان ہو رہا ہے، میرا اندر سکون میں آ رہا ہے۔ اور ہر عبادت کا مقصد یہی ہے، اپنے رب کا قرب پانا ہے، سلامتی حاصل کرنا ہے، امن پیدا ہونا ہے اندر۔ اگر انسان کوئی بھی جتنا مرضی بھی کوئی بڑا عالم ہو جائے، عابد ہو جائے، زاہد ہو جائے، جو بھی ہو، اس کا آخر یہی ہے کہ وہ اپنے اندر دیکھے گا کہ کیا مجھے عبادت کا حاصل وصول ہو رہا ہے، میرے دل کو اطمینان آ رہا ہے۔ اور رب تعالیٰ جب بھی اپنا فضل کرتا ہے، یاد رکھنا دلوں کو ہی قرار دیتا، دل کو ہی سکون دیتا۔ پھر حالات جیسے بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اگر دل میں اطمینان ہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں، میرا دل سکون میں ہو رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ عبادتیں قبول ہو رہی، میں رائٹ ہینڈ کی طرف جا رہا۔ اگر میں امن پسند ہو گیا ہوں، سلامتی کی طرف جا رہا ہوں، کسی سے زیادتی کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو میں رائٹ ہینڈ والوں کے ساتھ ہو رہا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہیں، کام وہی کر رہے ہیں۔ کسی کو غصہ آ رہا، کسی کو رحم آ رہا، کسی میں کوئی شے پیدا ہو رہی ہے، جھگڑا فساد کی طرف ذہن جا رہا ہے، کسی کا طرف امن کی طرف جا رہا ہے۔ لیفٹ ہینڈ والا صرف اڑ جاتا ہے، یہاں ہی مقابلہ ہوگا، رائٹ ہینڈ والا کہتا ہے چل یار ہجرت کر۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ دوستو کوئی بھی دنیا کی آدمی ہے جو اپنے رب تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرتا ہے یا اس کی عبادت کرتا ہے،
بلکہ ہر علم کا مقصد بھی یہی ہے کہ قریب ہو جائے، اپنے رب کے قریب ہو جائے، اور جو قرب ہے وہی اس کی عبادت بنتی ہے، یا عبادت کرتا ہے تو اس کا قرب بنتا ہے۔ قرب کی وجوہات انسان اپنے اندر دیکھ سکتا ہے، اس میں گواہیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر میرے دل کو اطمینان آ رہا ہے، مجھے رب سے آہستہ آہستہ خوف ختم ہو رہا ہے، میں لا خوفن علیہم کی زد میں آ رہا ہوں، تو مجھے اقرار کر لینا چاہیے، میرے دل کو تصدیق ہو جانی چاہیے کہ میں رب کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے دل میں سختی نہیں، اگر کسی سے 2 منٹ لڑ بھی پڑا، 2 منٹ کے بعد پھر آرام آ جائے گا، سکون سے آ جائے گا، اس کو اتنی پریشانی یا نفرت نہیں دل میں رکھے۔ باقی دوستو آگے بڑھتے رہو، یہ زندگی امتحان ہے، اپنی اصلاح کرو، اپنے اندر چیک کرو کہ میرے اندر کون سی شے پیدا ہو رہی ہے۔ کسی کی گواہیوں کی ضرورت نہیں، کام سب وہی کرتے ہیں، یہ انسان ہی رہے گا، ظاہری طور پہ یہ جسم ہی رہے گا۔ یہی انسان شیطان کی طرف جا کے اس کی مخلوق بن جاتا ہے، پھر وہ وسوسے ہی پیدا کرتا ہے، ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے۔ دوسری طرف بھی یہی ہے کہ وہ لا خوف علیہم ہوتا جاتا ہے، وہ بھی رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ تو ہے یہ وال برابر اندر ریوڑی کا وال ہی ہے، کام میں کوئی فرق نہیں ہوتے، کام سب یہی کرتے جو کر رہے ہیں۔ اور جب بھی اللہ مدد کرتا ہے تو دلوں پر کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ شیطان بھی جب کرتا ہے تو دل پر کرتا ہے، وہ بھی کسی کا بازو پکڑ کر نہیں کہتا الٹے کام کرو، وہ بھی وسوسے ہی ڈالتا ہے۔ اور رب تعالیٰ بھی اسی طرح انسان کے اندر روح کے ذریعے مدد ہی پیدا کرتا ہے، وہ بھی کسی کا بازو پکڑ کر نہیں کہتا کہ تم سیدھے ایک کام کرو۔ تو انسان کے اندر ہی وہ سارا سسٹم ہے جس سے وہ آگے بڑھتا ہے، وہ دائیں ہاتھ بڑھ جائے یا بائیں ہاتھ بڑھ جائے۔ بہت مدت چاہیے کہ دونوں سطح سے اوپر جا کر انسان حیران ہو جائے کہ ربا تیری مخلوق ہے سب۔ یہ بلند لوگوں کی بات، بہت بلند لوگوں کی بات، جب وہ ہر شے کو رب کی طرف سے سمجھ لیتے ہیں، اور اصل میں وہ ان کو دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اطمینان بڑا کرنا ہوتا ہے۔ وہ سب کو رب کی مخلوق سمجھتے ہوئے قدرت کی حکمتیں سمجھتے ہیں کہ اگر بائیں ہاتھ والا نہ ہوتا تو دائیں ہاتھ والے کا امتحان کیسے ہوتا۔ یہ اوپروں کی سطح کی بات ہے۔ پھر جو آگے بڑھتے ہیں ان کو سکون تبھی ملے گا، ورنہ وہ دشمن سے، شیطان سے پریشان ہوتا رہے گا، کیونکہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ٹکراؤ تو ہوتے ہیں۔ جب وہ اتلی سطح پہ چلا جاتا ہے تو پھر رب کی حکمتیں دیکھتا ہے، واہ تیری قدرت۔ اگر یہ سیک دینے والا نہ ہوتا تو میں ٹھنڈک کی طرف کیسے جاتا، اگر یہ برا نہ ہوتا تو برا کے خوف سے یا کسی وجہ سے حرکتوں سے میں اچھائی کی طرف کیسے جاتا۔ تو وہ لوگ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، رب کی حکمت دیکھتے ہیں کہ رب نے ہی شیطان کو زندگی دی ہے، رب نے ہی کھیل بنایا ہے، اب یہ دنیا اس کی آزمائش بنتی ہے، آزمائش امتحان سے گزرتا ہوا اپنے رب کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ یہ ذرا بلند پایا کے لوگ ہوتے ہیں، جب ہر شے کو رب کی طرف سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ رب تعالیٰ ان کے دلوں میں بڑا اطمینان دیتا ہے کہ ربا زمین و آسمان کے درمیان ہر شے تیری ہے۔ دوسرے رب کے کو بنے یا نہ بنے، جس کا اپنا ایمان کا درجہ بلند ہو گیا ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، تبھی تو اس کو امن آئے گا۔
ورنہ تو شرپسندوں کی خلفشاریوں سے پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر جب رب کی حکمتیں دیکھتا ہے، رب کے فرمان پڑھتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ہر شے میری ہے، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ زندگی آزمائش ہے، قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اس کو بھی اپنے اندر ایک تسکین حاصل کرنا ہوتا ہے، رب نے اس کو سکون دینا ہوتا ہے۔ جب وہ اس کا اندر روشن ہو جاتا ہے، اس کو مدد اللہ تعالیٰ اپنی روح کے ذریعے دینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہی انسان بڑے بڑے حادثوں میں اطمینان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب کا مقصد اصل یہ ہے کہ ہمیں رب کی طرف جانا ہے۔ بس اس کی حکمتیں جب سمجھ میں آئیں گی تو پھر کچھ برا نہ لگے گا زمانے میں، ہم اپنی ہی برائیاں نکالنا شروع کر دیں۔ تو یہ خود کا ایمان ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سدھر چکی ہے، جو برا ہے برا رہے، جو اچھا ہے اچھا رہے، سب رب کے۔ جب رب سبدا ہے تو وہ بھی سب رب کے سمجھنا پڑے گا۔ جب رب العالمین ہے تو انسان کا بھی یہ ایمان بن جاتا ہے تو ہی عالمین کا ہے، تیرا ہی عالم ہے، تیرا ہی جہان ہے۔ پھر جو ہوتا ہے اس کو اس کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر ہو سکتا ہے پتھر مارنے والوں کو معاف کر دے، پھر ہو سکتا ہے کوڑا پھینکنے والیوں کو بھی کوئی دعا دے دے، پھر ہو سکتا ہے گھر میں ستانے والے کو بھی انہی کے لیے انسان دعا کر دے، دوست احباب جلانے ستانے والوں کو بھی معاف کر دے، رشتہ داروں کو بھی معاف کر دے۔ جب انسان ایمان کے درجے سے بڑھتا ہے، مومن کی طرف جاتا ہے، تو وہ بہت ساری حکمتیں اس کا اندر کھل جاتا ہے، وہ باؤنڈ نہیں ہوتا، بس یہاں تک ہے۔ اس کو پتہ ہے میری زندگی کا سفر جو ہے نا لحد تک ہے، گود سے گور تک سمجھو یا مہد سے لحد تک سمجھو، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے۔ ہر وقت اس کے ساتھ امتحان آتے ہیں، سٹیپ آتے ہیں، چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، اور ہر شے کو رب کی مخلوق سمجھ لیتا ہے۔ تو پھر اس کو یہ نہیں غرض ہوتی اپنا کیا ہے پرایا کیا ہے، پھر وہ اس کا کام جو بھی سامنے آئے اس کو دعا دینا ہے، جس کا خیال ہے اس کو دعا دینا ہے، جو خیال پریشان کرتے ہیں پھر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور اپنا اطمینان قلب بڑھتا جاتا ہے۔ کہ دوستو یہ زندگی ہے، سفر ہے، چلتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، اور خود کو دیکھنا ہے کہ مجھے بڑھنا ہے، دوسرا کہاں روک رہا ہے اس پر غور نہ کر۔ مومن ہو تو اپنی اپنی فکر کر، جب اپنی فکر ہو جائے گی تو پھر ممکن ہے کہ رب تعالیٰ کوئی ایسی آپ کی ڈیوٹی لگا دے کہ آپ کسی کی اصلاح کر دیں، وہ پھر رب کے کام ہے کہ رب تعالیٰ جس کو چاہے جو مرضی ہو۔ مگر ساری دنیا ایک سٹیج پر نہیں ہو گئی، یہ یاد رکھنا، جس نے جو کام کرنے ہیں اس نے وہی کرنے ہیں۔ یہ قدرت نے ایک نظام چلایا ہوا ہے، وہ تو کہتا ہے بہت قلیل سے لوگ ہیں جو میری طرف آ رہے ہیں، جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ٹرے میں ایک چیز کم ہے یا کھانا کم ہے، اس کو جو ملے وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا سا کپڑا پھٹ جائے گا تو وہ دوسرے کہے گا، اس کو طرف نہیں دیکھے گا پھٹا ہوا کیوں، وہ یہ دیکھے گا باقی تو سارا ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی درد آ گئی تو وہ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے گا، وہ دیکھا باقی جسم تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو شکر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمان آتا ہے کہ میرا شکر کرنے والے بہت کم ہیں، تو ان قلیلوں میں شامل خود بخود ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ چھوٹی موٹی چیزوں کی فکر نہیں کرتا، وہ صبح اٹھتے ہی
اللہ کا شکر ادا کر دے گا، سوتے وقت بھی شکر ادا کر دے گا، دن میں بھی کرتا رہے گا، پانی پیے گا تد کر دے گا، سانس لے گا تد کر دے گا، وہ دھوپ دیکھے گا تد بھی شکر، سردی دیکھے گا تد بھی شکر، اس کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی، پھر ان جوڑوں سے اوپر نکل جاتا ہے، پھر شر خیر سے اوپر، گرمی سردی سے اوپر، دکھ سکھ سے اوپر، ہر حال میں نارمل رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیڑا ڈوب جائے، بیڑا تر جائے، کوئی پیدا ہو جائے، کوئی چلا جائے، اندر سے وہ اطمینان نارمل رہے، نہ مرنے پر رب سے شکوہ کرے گا، نہ پیدا ہونے پر بہو بیٹی پر شکوہ کرے گا کیا پیدا کر دیا، اس کا شکوے سے دور ہو جاتا ہے، کسی پر شکوہ نہیں کرتا، وہ اپنے دشمن پر بھی شکوہ نہیں کرتا، اس پر بھی انگلی نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے میرے رب کی رضا، رب نے کائنات بنائی ہے۔ تو یہ وقت کے مطابق ہے، ہر آدمی ایک جگہ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جاتا ہے، تو بڑھتے رہیں دوستو، کبھی کبھار دیکھنا پڑتا ہے، حالات کے مطابق ہے، ہر آدمی کے اپنے حالات ہیں، تو دوستو آگے بڑھتے رہو، اپنے اپنے حالات کے مطابق دیکھتے رہو، ہر کسی کے حالات اپنے ہیں، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، جو بھی کسی کے حالات ہیں، بس یہ ضرور ہے امتحان بھی سب کے ہوتے ہیں اور شکر بھی سب کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ نیک کا امتحان نہیں ہوتا، بلکہ امتحان جو ہوتا ہے وہ نیک کا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ایوب کا امتحان دیکھیں، یوسف کا دیکھیں، یعقوب کا دیکھیں، موسیٰ کا دیکھیں، حضرت عیسیٰ کا دیکھیں، رسول کا دیکھیں، تو یہ سارے کے سارے رب کے بندے تھے، اور ان کے راستے میں امتحان بھی ہے۔ کوئی یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی تو کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، نبی قتل ہوتے تھے، عورتوں کی خاطر نبیوں کے سر اتارے، یہ کا سر قلم کر دیا، کوئی ضروری نہیں معجزہ آ جائے، بس خود کا ایمان ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کے لیے زندگی گزارنی ہے، میں آیا ہوں، اور اللہ کے بندے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس زندگی کو مستقل نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو مسافر سمجھتا کہ میں آزمائش کے لیے آیا ہوں، اور اس کا سب سے بڑا قلب اطمینان یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بوجھ اس لیے نہیں لیتا کہ میں نے کون سا یہاں رہنا ہے، آخر بڑا سے بڑا کیا ہو جائے، موت، تو وہ لوگ موت کو نعمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، رب سے ملاقات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے وہ لا خوف علیہم ہو جاتے ہیں کہ یہ دوسرا بادشاہ کر بھی کیا سکتا ہے، کوئی بڑا بھی بادشاہ تو کیا کر لے گا، اتنا ہی کہے گا نا اس دنیا سے خلاصی کرا دے گا، مجھے آگے بھیج دے گا، تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ بڑے لوگوں کا مقام ہے، جب اس مقام پہ چلے جاتے ہیں تو ان کا جانا یہاں سے خوشی بن جاتا ہے، وہ تو پہلے ہی تیسا رہے ہوتے ہیں کہ اس آزمائش سے کب میری جان چھوٹے گی، ان امتحانوں سے کب میں گزروں گا، میں رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہاں کا حساب جو ہے، آگے کا حساب جو ہے وہ اور ہے، وہاں تو کہتے ہیں نا مومنوں کے مومن ساتھی، مشرکوں کے مشرک ساتھی، وہ آگے کا نظام ہے کہ مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہیں، مومن عورتوں کے لیے مومن مرد ہیں، وہ یہاں نہیں ہے، وہاں ہے۔ یہاں تو یب کھڑپ بھی ہے، فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ مومن، کیا کرے گا؟
اور نوح کے گھر میں اس کی بیوی کافرہ. تو یہ مومنین و مومنات جو چیزیں آتی ہیں وہ یہاں نہیں ہے، وہ آگے کا نظام ہے. یہاں تو جب کھڑا بھی چل رہا ہے. کوئی بندہ بہت نیک ہے، بیوی کے پتی ہو جاتی ہے، کبھی بیوی بہت نیک ہے، بندہ کا پتہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہ تو چلتا رہے گا. اور جب اوپر کی سطح پہ چلا جاتا ہے تو پھر کسی کے پتے کو بھی پتہ نہیں سمجھتا، اس کو بھی نعمت سمجھنے شروع کر دیتا ہے. اگر یہ نہ ستاتا تو میں رب کی طرف کب جانے والا تھا. اگر دنیا میں یہ ستم نہ ہوتے، شر نہ ہوتا، تو اندازہ کرو یہاں سے جانے کو جی چاہتا کسی کا. تو یہ اس کا کھیل ہے. اور جو لوگ برے منتخب ہو جاتے ہیں، اللہ نہیں کرتا، بعض انسان خود کو کام کرتا ہے تو پھر موریں لگتی ہیں. پھر انہی میں سے کسی کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ ستاؤ اس کو، اس کا دل یہاں سے دنیا سے بیزار ہو جائے اور میری طرف مجھے ہو کر کے پکار. تو اب سو بیکار کچھ نہیں، اب سو بیکار کچھ نہیں. صرف ہمیں اس راز سمجھنے، اس کی حکمتیں پانی ہے. پھر وہ رب تعالیٰ جب آپ رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے روح کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے انسانوں کی مدد کرتا ہے اور دلوں میں اطمینان دیتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے. اس کی جب بھی روحیں فرشتے دنیا میں آتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا مگر اس کی مدد ہوتی ہے. رب بھی مدد کرتا، جیسا کہتا ہے میں پھر ہدایت دینا شروع کر دیتا. پھر تو ایمان کا وہ درجہ ہے جب انسان رب تعالیٰ کہتا ہے جس کو چاہوں ہدایت دو، جس کو چاہوں گمراہ کروں. وہ یہ اتلے درجے پہ جا کر ہوتا ہے. ویسے ابتدا انسان کو کرنا، خلوص کے ساتھ ابتدا، خلوص کے ساتھ عبادت، خلوص کے ساتھ علم حاصل کرنا، خلوص کے ساتھ سمجھنا، تو خلوص کے ساتھ ایمان. یہ بندہ ہی ابتدا کرے گا تو رب تعالیٰ اپنا فضل کرے گا. اگر کوئی بائیں ہاتھ کو جا رہا تو رب تعالیٰ کبھی بھی آپ کو سیدھے ہاتھ نہیں کرے گا. اگر کوئی سیدھے ہاتھ جا رہا ہے تو شیطان بھی زبردستی اس کو بائیں ہاتھ نہیں کرتا. یہ انسان کے اندر ہی وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب اسی دنیا میں اپنے آپ کی عزت بنانا چاہتا ہے، شہرت پانا چاہتا ہے، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنا چاہتا ہے، اسی دنیا سے عزت لینا چاہتا ہے، تو پھر خود بخود اس کا اندر والا سسٹم جو نا بائیں ہاتھ کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو اسی طرف سے القاء آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب اس زندگی کو میں مسافر سمجھتا ہے، میں آیا ہوں تو جانا ہے، وہ آگے اسی طرح سے بڑھے گا. اس کو دنیا کی عزت لینے سے فکر نہیں ہوتی، اس کو اپنے رب کی ڈیوٹی ادا کرنی ہوتی ہے. اس کو اپنا آپ منوانا نہیں ہوتا، رب کو منوانا ہوتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف بڑھتا 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 چلا جاتا ہے. پھر رب تعالیٰ ہے ایک وقت پہ، کچھ وقت پہ آزمائشیں بھی ڈالتا ہے کہ ذرا میرا بندہ پختہ ہو جائے. تو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. بڑھتے بڑھتے پیاس اس کی پوری نہیں ہوتی، اطمینان بڑھتا رہتا ہے، دل کا اطمینان بڑھتا رہتا ہے، جسم کا بے شک بانگے حال ہو جائے، آگے بڑھتا رہتا ہے. پھر ایک وقت پر جا کر اس کو قلب اطمینان ملتا ہے. کب؟ جب نفسانی خواہشوں کو موت آ جائے، نفس کو موت آ جائے. پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہے. اسی وجہ سے آگے کل نفس ذائقۃ الموت آسان ہو جاتی ہے. بس دل میں جاتے جاتے دل کا اطمینان ہونا چاہیے، وہ رب کی رحمت سے ہوگا. آپ نے قدم خود بڑھانا ہے، آگے رب کی رحمت خود دلوں کو اطمینان دیتی ہے. ان کے اپنے اللہ تعالیٰ کے اپنے اسباب ہیں، وہ خود پیدا کرتا ہے، خود حالات بناتا ہے سب چیزوں کو. انسان کو امن آنا شروع ہو جاتا ہے. باقی رب تعالیٰ سب پر آسانیاں پیدا کرے. خوش رہو، آگے بڑھتے رہو. اللہ